یہاں پہ سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر پاک سننے کے لیے، آپ کے فضائل و مناقب، آپ کے محاسن سننے کے لیے یہاں پہ جمع ہے۔ دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے قبول و منظور فرما کے ہم سب کے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ اپنی حاضری کا آغاز اس حدیث مبارکہ سے کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو میرا امتی میری ذات پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں محمد سے مصافحہ نہیں کر لیتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو امتی 50 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے اتنا بڑا انعام ملتا ہے، تو جو امتی کثرت کے ساتھ اس سے بھی کہیں زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہو تو لجپال میرے آقا اس پر کتنی مہربانی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام مبارکہ حسین ہے، سبط رسول، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، یہ آپ کی نسبتیں ہیں، اور ریحانت الرسول۔ اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ میرے آقا نے فرمایا میرا حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ محبت سے ذرا گاڑی بات کے بولیں سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میرا حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا۔ حضور نے فرمایا میرا حسن اور حسین میرے دنیا کے دو مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ دنیا کے مہکتے ہوئے کیا ہیں؟ پھول ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ان دونوں شہزادوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ بڑے شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں، چھوٹے شہزادے حضرت امام حسین پاک ہیں۔ حضرت امام حسن پاک کا بھی مقام بڑا عرفہ والا، امام حسین پاک کا بھی مقام بڑا عرفہ والا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر سینے تک حضرت امام حسن سرکار کے مشابہ تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کا جو نیچے والا حصہ ہے یہ امام حسین رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ آج نانا اپنے نواسے کو محبت کرتا ہے، پیشانی چومتا ہے، رخساروں پہ بوسہ لیتا ہے، لیکن قربان جاؤں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان پر کہ جن کو چومتے ہیں تو اللہ کے پیارے محبوب چومتے ہیں۔
اور چومتے کہاں پہ ہیں؟ کبھی بوسہ لیتے ہیں رخسار پہ، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی میرے آقا حسین کے ہونٹوں سے چومتے ہیں، اور کبھی آقا حسین کی گردن سے چومتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رخسار سے چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، پیشانی سے چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، آپ حسین کی گردن کو چومتے ہیں، آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین کی گردن کو اس لیے چومتا ہوں کہ یہ میرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی گردن کو کٹوا دے گا۔ کون؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اچھا، نانے سے نواسے کا ہونا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن نانے کا نواسے سے ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، یہاں تک تو سمجھ آ گئی۔ حضور نے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، محدثین کرام اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں امام علی مقام امام حسین کی ولادت باصادت ہوتی ہے۔ اب میرے آقا حسین کا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، یہ سارا جو ٹائم پیریڈ کربلا تک ہے، یہ سارے کا سارا حسین اپنے نانے سے ہے۔ میرے آقا شہادت کی، موت کی تمنا کیا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، اور اللہ کا بھی وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، حبیب ہم نے لوگوں سے آپ کی جان کو محفوظ فرما لیا ہے، کوئی انسانوں میں سے بندہ آپ کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دو ہی چیزوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے۔ ایک فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا یہ قرآن ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ دوسری اگر شخصیت کی بات کی جائے تو وہ میرے اور آپ کے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اب دیکھ لیں اتنی جنگیں ہوئی ہیں، آج تک کوئی آپ کو مورخ نہیں بتائے گا، کسی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ کوئی بھی مائی کا لال، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو نقصان پہنچا سکا۔ وگرنہ آپ دیکھیں ہجرت کی رات کیا تھا، کافر تلواریں لیے ہوئے، جناب ننگی تلواریں لیے میرے آقا کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور کوئی بھی کافر بڑے سے بڑا کوئی جان لیوا بھی اگر وہ انداز میں آیا ہے تو میرے آقا کی ذات مبارکہ کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ میرے آقا کی چونکہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود واللہ یعصمک من الناس کہہ کے فرما لیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں، مدینے سے لے کر کربلا تک حسین نانا مصطفیٰ سے ہے، اور پھر کربلا سے لے کر قیامت کی صبح تک نانا مصطفیٰ اپنے حسین سے ہے، کیونکہ نانا مصطفیٰ کے دین کو حسین نے نئے سرے سے زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے وہ جو محبوب کی شہادت کی تمنا تھی وہ حسین کی صورت میں اللہ نے پوری فرما دی ہے۔ معزز مکرم محتشم سامعین و حاضرین، حضرت امام علی مقام امام حسین اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما وہ میرے آقا کے پیارے شہزادے ہیں کہ ابھی چھوٹے سے ہیں، سرخ رنگ کے آپ نے کرتے پہن رکھے ہیں، مسجد نبوی شریف میں تشریف لے کے آتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ یوں ہی بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا دیکھے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین پر لڑکھڑاتے ہوئے، بچپن ہے، چھوٹی سی عمر، ننھی سی عمر ہے، آپ حجرے سے باہر تشریف لے کے آئے، مسجد میں آئے، داخل ہوتے ہی آپ
گرنے کے قریب تھے کہ کیا ہوا، میرے آقا نے خطبہ چھوڑا، گفتگو چھوڑی اور آگے بڑھ کے شہزادوں کو سینے سے لگا لیا۔ وہ میرے آقا کے شہزادے کہ جن سے حضور کو اس قدر محبت ہے، اپنا خطبہ چھوڑ دیا، اپنا واز چھوڑ دیا، شہزادوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کر منبر پہ دوبارہ تشریف لے کے آئے۔ کسی کو نہیں فرمایا کہ اے ابو بکر اٹھا ذرا شہزادوں کو، عمر فاروق سے نہیں فرمایا اٹھا لو ان کو، بلکہ خود گئے جلدی سے آگے بڑھ کے شہزادوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور پھر منبر پہ واپس تشریف لے کے آئے۔ میرے آقا حسن بھی ہیں، حسین پاک بھی ہیں، ان کو دونوں اطراف میں بٹھا لیا، بٹھا کے آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا اللہ کا وعدہ سچ ہے کہ بے شک مال اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ فرمایا صحابہ سن لو، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ فرمایا ان کا گرنا مجھ سے برداشت نہ ہوا، اس لیے آگے بڑھ کے میں نے ان کو سینے سے لگا لیا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ اندازہ لگائیے وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بچپن میں ان کے شہزادوں کے بچپن ہے، ان کا گرنا برداشت نہیں کرتے۔ اس حسین پاک کی شہادت کی خبر، ادھر حضرت امام حسین پیدا ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی میرے آقا ان سے محبت فرما رہے ہیں، گود میں لیا ہوا ہے، اور ادھر جبریل امین تشریف لے کے آ گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حسین سے محبت کر رہے ہیں اسی حسین کو آپ کی امت کے لوگ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے۔ کیا کہا؟ آپ کے بیٹے کو بڑی بے دردی کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ شہید کر دیا جائے گا۔ میرے آقا حسین کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت بھی مشہور ہو گئی تھی۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں مقتل حسین کی مٹی آپ کو لا کے نہ دوں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ کربلا کی مٹی لے کے آئے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس کو شیشے کے اندر بند کیا اور اس مقتل حسین کی مٹی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سیدہ ام سلمہ پاک کے حوالے کیا۔ فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھنا میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔